ہمارا آج کا جو سیشن ہے اس کا ٹائٹل بگ مسٹیک کے نام سے، اور آج کے سیشن کی ساتھ میری ایک دم سے اس کلاس روم میں آ کے، اس آڈیٹوریم میں آ کے بے شمار یادیں تازہ ہو گئی ہیں، اس لحاظ سے کہ میں بے شمار وہ لیکچرز ہیں جو میں نے کبھی یہاں بیٹھ کے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، پروفیسر احمد رفیق اختر کے، بلال کتب کے، جاوید چودھری کے اور باقی صاحبان کے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب میرے اپنے لیکچر جو ان سے ہیں وہ اسی کلاس روم میں ہوتے رہے، اور کالج پڑھانے کا ایکسپیرینس یہاں رہا، یونیورسٹی پڑھانے کا ایکسپیرینس یہاں رہا، تو وہ تمام کلاسز جو یہاں میں نے پڑھائی ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی یادیں ہیں کہ جہاں مجھے کہا جاتا تھا کہ جی آپ 60 کی پڑھا دیں کلاس، میں کہتا تھا جی ڈبل دے دیں مجھے کلاس، نہ مجھے 120 بچے دے دیں، وجہ ہے کہ میں مینیج کر سکوں گا۔ تو اس ہال کی کیپیسٹی 120 ہے، وہ سارے کے سارے اس میں سما جاتے تھے اور 2 گھنٹے کے لیے میرے ہاتھوں سے اغوا ہو جاتے تھے جی۔ تو آج کا جو سیشن ہے جس میں ہم نے 1 گھنٹے کے لیے آپ کو اغوا کرنا ہے، وہ در حقیقت ایک پورے کے پورے کنسیپٹ پہ ہے جی، پورے کا پورا ایک آئیڈیا ہے، ایک پوری سوچ ہے، اور وہ سوچ جو ان سی ہے وہ اس وجہ سے مجھے آئی کہ بے شمار بچے، بے شمار لوگ، بے شمار بڑے ہمارے تک آتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں کہ سر غلطیاں بڑی ہو جاتی ہیں ہم سے، بڑی مسٹیکس ہیں سر زندگی میں، اور لوگ انڈیکیٹ کرتے رہتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، بعض لوگ بڑا برا بھلا کہتے ہیں، اور بعض لوگ جو ان سے ہیں وہ شرمسار سا کرتے ہیں، بعض لوگ شرمندہ کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یار تمہیں عقل ہی کوئی نہیں ہے، اور کبھی کبھی اپنے اندر بھی یہ احساس ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سارے صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی مجھے عقل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو احساس ہے عقل نہیں ہے، اور غلطیوں کا ہو جانا، اور غلطی کا بہت زیادہ احساس ہونا، اور غلطیوں سے چھٹکارا حاصل نہ ہونا، یہ آج کا سارا سیشن جو ان سا ہے دراصل میں کہوں تو غلطیوں کی فلسفی پہ ہے جی، کیونکہ یہ ساری فکری نشستیں ہیں تو یہ غلطیوں کی فلسفی کو ہم دیکھیں گے جی۔ میں آج سے بہت ہزاروں سال پہلے، جب شاید ٹائم کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا اس پوری کائنات میں، اور کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ اسپیس کیا ہے، ٹائم کیا ہے، چیزیں کیا ہیں، زمان و مکان کی قید سے ہم آزاد تھے، فقط آدم تھا، اور آدم اور حوا دونوں موجود تھے جی۔ پہلی غلطی ہو گئی جی آدم سے۔ آپ سب جانتے ہوں گے جب انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے جب وہ جنت میں تھا تو جنت میں ہوتے ہوئے فقط ایک حکم تھا اس کے لیے، باقی کوئی احکام نہیں تھے۔ آج کے انسان پہ بے شمار احکام، بے شمار فرائض ہیں، بے شمار چیزیں جو ان سی ہیں اسے ماننی پڑتی ہیں، بے شمار چیزوں پہ عمل کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ جو جنت کا آدم تھا اس کے لیے صرف ایک حکم تھا۔ وہ حکم کیا تھا کہ گندم کے دانے کو تم نے نہیں کھانا۔ اس پہ جو ہمارے کرسچنز ہیں، جو بائبل ہے اس کے ریفرنس میں آتا ہے کہ سیب کا درخت ہے اور سیب کا پھل نہیں کھانا تم نے۔ یہ 2 روایتیں آتی ہیں ہمیں، ایک آتی ہے کہ گندم کا پودا ہے، گندم کا دانہ تم نے نہیں کھانا، اور دوسرا جو ان سا وہ ہمیں روایت ملتی ہے دوسری کتاب سے، الہامی کتاب سے، کہ تم نے سیب نہیں کھانا۔ اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں تھا جی۔ اب کمال دیکھیے جی، اب کیونکہ یہ کوئی حکم نہیں تھا تو انسان کے اندر ایک تجسس تھا، اور اس تجسس نے اس کو اتنا تنگ کیا کہ وہ رہا نہیں گیا۔ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے رہا نہیں گیا، دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ حوا جو ان سی تھی اس نے کنونس کر دیا آدم کو، اس نے کنونس کیا، اس نے کہا حرج کیا ہے، کھا کے دیکھتے ہیں۔ تو آدم نے کیا کیا کہ وہ ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کو کھا لی۔ جیسے ہی کھایا تو وہ غلطی پہلی تھی جی آدم کی، جہاں سے ساری کی ساری داستان غم سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم تک آ جاتی ہے جی۔ وہ پہلی غلطی نہ ہوتی تو شاید یہ سارا کچھ نہ ہوتا، یہ سارا جہان نہ ہوتا، ادیان نہ آتے، مذاہب نہ آتے، کتابیں نہ ہوتی، انسان نہ ہوتا، ترقی اور جدت نہ ہوتی، اللہ کے باقی احکام نہ آتے، سکون سے جنت چل رہی تھی، نہ BZU تھی، نہ گریس کالج تھا، نہ آپ تھے، نہ میں تھا، نہ نوٹس تھا، نہ یہ G3 تھا، نہ G4 تھا، اور نہ یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجیز دنیا میں تھیں۔ یہ ایک دم سے آدم نے غلطی کی اور پتہ لگا کہ غلطی ہو گئی ہے۔ جیسے ہی غلطی ہونے کا احساس پتہ لگا تو یہ ایک بڑا کمال تھا، احساس پتہ لگ گیا غلطی ہو گئی ہے۔ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ آدم کو پتہ لگ جاتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے۔ آپ کو اگر احساس ہو جاتا ہے تو دراصل آپ پہلی وہ سنت نبھاتے ہیں جو آدم علیہ السلام نے نبھائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو وہ غلطی ہو گئی، غلطی کا احساس آ گیا۔ جب احساس آیا تو اس نے اگلا کام یہ کیا کہ اپنی غلطی کے بعد جو پنشمنٹ ملی تھی وہ بڑی ایک مزیدار ایک پنشمنٹ تھی۔ اس کے حوالے سے جو سارا ڈیٹا ہے، آپ شاید جانتے ہوں کہ آدم حوا کی کہانی جو ان سی ہے وہ قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہے، باقی کتابوں سے بھی مل جاتی ہے۔ آپ وہ ساری کی ساری اگر کہانی پڑھیں تو آپ کو کچھ شواہد ملتے ہیں، روایتیں ملتی ہیں جن پہ فارم نہیں ہوا جا سکتا لیکن سمجھا جا سکتا ان سے۔ سزا یہ ملی کہ آدم حوا میں پیار بڑا تھا، ان میں جدائی مل گئی جی۔ ایک تو سزا یہ تھی، ہمیں پہلی بار پتہ لگا کہ جو جدائی ہے یہ ایک سزا ہوتی ہے جی۔ اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا، ہمارے احساس میں نہیں تھا کہ جدائی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ پہلی بار تھا کہ جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں اگر اس سے جدا کر دیا جائے تو آپ پاگل ہو جاتے ہیں، آپ تڑپتے ہیں، آپ روتے ہیں، آپ کرلاتے ہیں۔ کرلانا جو ان سے وہ دل سے رونے کو کہتے ہیں۔
اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ نے اپنی بھی دوری دے دی اور ساتھ ہی کہا کہ تمہیں دنیا پہ میں نے پھینک دیا, ایک کو کسی اور خطے میں, دوسرے کو کسی اور خطے میں پھینک دیا. یہ روایتیں ہیں, سننے میں ایسا آتا ہے کہ جو آج کی تحقیق ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے کہ آدم کو سری لنکا میں پھینکا تھا اور ہوا جو ان سی تھی وہ افغانستان کی پہاڑیوں میں کہیں تھی. یہ سننے میں آتا ہے, اس پہ کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ایز سچ نہیں ہے, روایتیں بنی ہوئی ہیں جو چلتے چلتے. سمجھانے کا مقصد یہ کہ فاصلہ بہت زیادہ تھا اور اتنی دوری کے بعد ان دونوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا, تلاش شروع کر دی. اور تلاش کے بعد آدم نے ایک جو بڑا زبردست کام کیا, کیونکہ غلطی تھی اس کی, اس غلطی کو سامنے رکھتے ہوئے آدم نے معافی مانگی. اب معافی مانگی تو اللہ نے معافی قبول کر لی. یہ آپ کے لیے ایک نئی انفارمیشن ہے, یہ دنیا کی واحد مخلوق ہے جو معافی مانگتی ہے. اور معافی مانگنے کے بعد اللہ کو پہلی بار راضی کرنے والی مخلوق یہ تھی جی. آپ حیران ہو گئے سن کے, اس سے پہلے کبھی کسی نے راضی نہیں کیا تھا جی. یہ واحد مخلوق تھی جو ایسا کمال اس نے ترلا ڈالا, ایسا زبردست طریقے سے روئی اور ایسے زبردست طریقے سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کو اکنالج کیا کہ اللہ نے معافی کو قبول کیا اور ان دونوں کو دوبارہ ملا دیا. اب اگلا سوال یہ تھا, آدھی سزا جو ان سی وہ تو کم ہو گئی کہ دونوں مل گئے جدا ہوئے ہوئے, آدھا حصہ جو ان سا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ میاں ہمیں واپس جنت میں بھیجا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں, اب یہ نہیں ہو سکتا جی. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا جی اب پورے کا پورا پروسیس تمہیں طے کرنا پڑے گا. تمہیں زندگی مل گئی ہے, پوری زندگی گزار کے آخر کار میں حساب لوں گا, حساب لینے کے بعد میں فیصلہ کروں گا, فیصلہ کرنے کے بعد دو رستے ہوں گے, ان میں سے ایک پہ رخصت کروں گا, یا جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی. پھر یہ پورے کا پورا ایک فینومینا آپ کو سب کو آدم کے بعد ہمیں لینا پڑ گیا, فیس کرنا پڑ گیا. اب یہ یہاں پر جو ساری جو نقطہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ غلطی جب آپ کہتے ہیں یا کوئی اسٹوڈنٹ آ کے کہتا ہے, کوئی بندہ آ کے کہتا ہے جی میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور میں بڑا شرمندہ ہوں, تو میں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یار کوئی مسئلہ نہیں, آدم سے بھی ہو گئی تھی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, دنیا کا ہر بندہ غلطی کرتا ہے جی. آپ یاد رکھیے گا کہ شاید آزاد ہوں گے, معصوم ہوں گے تو رسول پیغمبر ہوں گے, لیکن غلطی جو ان سی ہے وہ انسان سے ہو جاتی ہے. اور آپ اس واقعے میں اگر کبھی غور کریں تو آدم سے غلطی جنت میں ہوئی تھی. یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ آدم وہاں پر تھا جہاں پر سارے مزے تھے, ساری راحت تھی اور روز اللہ کا دیدار ہوتا تھا, ساری آسانیاں تھی, لیکن غلطی ہو گئی تھی. اس سے پتہ لگا کہ غلطی انسان کی سرشست میں شامل ہے. انسان سب چیزوں سے آزاد ہو سکتا ہے لیکن غلطی سے آزاد نہیں ہو سکتا جی. وجہ کیا ہے ذرا سنیے گا دھیان سے. وجہ یہ کہ انسان کو زندگی مل جاتی ہے, عقل بعد میں ملنا شروع ہوتی ہے. آپ نوٹ کیجئے گا, آپ کا ایک ایسا پیریڈ تھا جس میں آپ کو لائف مل گئی تھی, عقل کوئی نہیں تھی, آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. آپ ایسا ممکن ہے کہ آپ کے سامنے اگر آپشنز رکھی جائیں تو آپ نقصان کی طرف چل پڑیں. وجہ یہ ہے کہ وہ چیز جس نے فیصلہ کرنا ہے اور پرکھنا ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے, وہ صلاحیت ہی ابھی آپ کے اندر ایکٹیو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, وقت کے ساتھ ساتھ وہ صلاحیت ایکٹیو ہوتی ہے. اور ذرا دھیان سے سنیے, وہ ایکٹیو کیسے ہوتی ہے؟ غلطیاں کر کر کے ایکٹیو ہوتی ہے جی. آپ اپنی زندگی کا کوئی ایک فیل پکڑ لیں جی, ایک کام پکڑ لیں, وہ فیل جون سا ہے وہ ممکن ہے چلنا ہو, آپ 1000 بار گل کے چلنا سیکھیں جی. آپ اس میں سے ایک فیل پکڑ لیں, لکھنا, آپ سارے لکھ رہے ہیں, آپ حیران ہوں گے آپ نے پہلا جو اے لکھا تھا اگر آپ کے سامنے وہ کاپی اور اے لا کے دکھایا جائے آپ شرمندہ ہو جائیں گے. آپ بڑے حیران ہوں گے ایک ایسا عجیب سا اے ہے, ٹیڑھا سا بھی ہے اور صحیح بھی نہیں, خوبصورت بھی نہیں, ساری دنیا بتائے گی آپ ہی نے لکھا ہے. اب وہ غلطیوں سے کرتے کرتے آخر کار آپ اصلاح کی طرف گئے, آپ کی عقل بڑھنا شروع ہو گئی, آپ نے غلطیوں سے سیکھا. غلطیوں سے سیکھنے کے بعد آپ کا شعوری جو لیول ہے, جو فکری ارتقاء جسے میں کہتا ہوں اکثر, وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا. اور پتہ لگا کہ زندگی کا ایک ایسا دور آ گیا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کہ غلطیوں کی مقدار کم ہونے لگ پڑی. یاد رکھیے گا, آزاد نہیں ہو سکتے جی آپ, یہ نہیں ہو سکتا. عقل کل تو صرف رب کی ذات ہے جی. عقل جو سی ہے مکمل اللہ کے پاس ہے جی. آپ بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں, اس فیصلے کے بعد اللہ پہ ڈال دیتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں میرے مالک میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو مجھے بہترین سمجھ تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے, آگے تو عطا کرنے والا ہے, مجھے بہتری عطا فرما دے. اب یہ جو غلطی کرنا ہے, اگر آپ غور کریں تو غلطی کرنا دراصل سیکھنے کی ابتدا تھی جی. یہ آپ کے لیے ایک نئی انفارمیشن ہے. یہ واحد مخلوق ہے جو غلطیوں سے سیکھتی ہے جی. دنیا کی کسی مخلوق نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا. نعرہ کیا کہ میں غلطیوں سے سیکھوں گا جی. یہ واحد مخلوق سی جو غلطیوں سے سیکھتی. آپ میں سے کسی کو زندگی میں ایک ایکسپیرینس ہوا ہو, لائک مثال لیجیے گا, آپ میں سے کسی کو ایکسپیرینس ہوا ہو کہ اس کی انسلٹ بڑی زبردست کسی جگہ پہ ہوئی ہو, تو ایسا کوئی نہ کوئی تو نوجوان, کوئی محترمہ, کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہوگا. میں بھی اس میں شامل ہوں. میں زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایسی زبردست انسلٹ ہوئی ہے کہ بندہ, وہ ایک مووی ہے بڑی زبردست, اس کا نام ہے بھاگ لکھا بھاگ سم تھنگ, اس میں بڑا زبردست ہے. اس سے جو غلطی ہوتی ہے وہ باتھ روم میں جاتا ہے اور چپیڑے مارتا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے یار میرے سے غلطی کیسے ہو گئی. پتہ لگا کہ غلطی جون سی ہے وہ جو پین ملتی ہے غلطی سے, ممکن ہے, ذرا دھیان سے نقطہ یہ بھی لیجیے گا, ممکن ہے وہ پین باہر سے ملی ہے اور ممکن ہے وہ پین اندر پیدا ہو گئی.
وہ جو پین پیدا ہوتی ہے وہ آپ کو لرننگ کی طرف لے کے جاتی ہے جی. یہ دنیا کی کسی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے جی. آج تک شیر نہیں پچھتایا بکری کو کھانے کے بعد جی. آج تک جو ان سے ہے نا وہ ایک خوبصورت سا پودا بکری کھاتی ہے, بکری نہیں پچھتاتی جی. آج تک بچھو نے ڈنگ مارنے کے بعد یہ نہیں کہا او شٹ, آواز نہیں آئی ایسی کوئی بھی. اور جناب جو ان سے آج تک جو ان سے ایسا نہیں ہوا کہ جناب آپ نے دیکھا ہو کہ بندر کسی کا مکھن لے کے بھاگ جائے, اس کے بعد سوری کرنے آ جائے گا جی میرے سے بڑی غلطی ہو گئی ہے جی, آپ کا اپنا مکھن تھا بلیو بینڈ کا اور بڑا خالص تھا, 110 روپے کا آپ نے خریدا تھا, میں پوچھے بغیر لے گیا, مجھے معافی دے. نہیں ہوا جی, ایسا کبھی نہیں ہوا. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ شاید کی مکھی ڈنگ مارے آپ کو کوئی جو ان سے کاٹنے والی چیز کاٹے, اس کے بعد ایکسکیوز می کہے جی. نہیں ہوا جی, آپ کو کبھی آواز نہیں آئے گی جی. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جناب جون سی ہے نا وہ آپ کو کوئی بھینسا, اگر وہ بھینسا یا جو پیڈو ہوتا ہے جسے آپ چھترا سا کہتے ہیں, وہ آپ کو ٹوڈ مار دے. ٹوڈ کہتے ہیں جو سر مار دیتے ہیں جی اس کو. پنجابی کے ورڈ بڑے شاندار ہیں جی, آپ اس کا اردو ڈھونڈے مزہ نہیں آئے گا جی, لیکن آپ پنجابی ڈھونڈے تو لگتا ہے ٹوڈا بھی بجا ہمیں. اچھا وہ آپ کو ٹوڈ مار دے, ٹوڈ مارنے کے بعد کبھی ایسے نہیں ہوئے گا کہ وہ جناب اس کے بعد مڑ کے آپ کو کہے جی ویری سوری, میں دل سے سوری کرتا ہوں جی, مجھے ایک بار معاف کر دو, ٹھیک ہے کہ نہیں, ایک موقع مجھے اور دیجیے, میں آئندہ نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا جی. لیکن آپ کو واحد مخلوق ملے گی جی انسان جو ان سے ہے نا جو سوری کرتی ہے جی. اب آج یہ نقطہ جہاں سے میں اپنے لیکچر کو آگے بڑھانے لگا ہوں, اس کو پہلا نقطہ سمجھیے گا ایکشن کے حوالے سے کرنے والا کام. دنیا کے جتنے بڑے انسان ہیں وہ سوری کرنا جانتے ہیں جی. آپ کمال دیکھیے گا, ان میں سب سے پہلی صرف آدم کی ہوتی ہے جی. وہ غلطی کرتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اچھا دنیا کے جتنے بھی ضدی لوگ ہیں, ضدی لوگ وہ ہیں جو اللہ نے ان کو انسان بنایا لیکن وہ اپنے اس درجے سے نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن انہیں کہتا ہے وہ اسفل سافلین ہے. قرآن کہتا ہے وہ سمن بکمن ہے, ان کے دلوں پہ آنکھوں پہ کانوں پہ موریں لگی ہوئی ہیں. قرآن کہتا ہے ولا قلوبہم و ابصارہم ہے, ان کو جو ان سے نا وہ کچھ نظر نہیں آتا, ان کا دل اندھا ہو چکا ہے. اور ایک قرآن میں جگہ وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جانوروں سے بدتر ہو چکے ہیں, حالانکہ انسان ہے. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو غلطی سے نہیں سیکھتے جی, جو غلطی پہ سوری نہیں کرتے جی. آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے وہ بڑی سی غلطی کر دیں گے, ان سے اگر کوئی کہے گا یار تمہیں شرم نہیں آتی, وہ کہتے نہیں آتی. انہیں کوئی کہے گا یار آپ نے یہ قتل کر دیا, تو اور کروں گا. ٹھیک ہے, آپ یاد رکھیے گا جب بھی کوئی بندہ اپنی غلطی پہ اڑ جاتا ہے وہ کرمنل ہو جاتا ہے. آپ کو جتنے دنیا کے کرمنل لوگ ہیں وہ غلطی پہ اڑے ہوئے نظر آئیں گے. وہ کہیں گے جی میرا قصور ہی کوئی, میں نے بالکل صحیح قتل کیا جی, دیکھیں 2 فائر مارے, 3 تو نہیں مارے نا, اور سیدھا میں نے دل پہ مارے, میں نے کون سا اذیت دے کے مارا ہے, آرام سے مارا ہے کہ نہیں ہے جی. آپ کو جتنے بھی دنیا کے ضدی لوگ ملیں گے, وہ ضدی لوگ جو ان سے ان کے اندر یہ بیڈ کوالٹی پائی جاتی ہے, معافی نہیں مانگ سکتے جی. وہ بندے سے بھی نہیں مانگ سکتے, اللہ سے بھی نہیں مانگ سکتے, وہ جسٹیفائی کرنے لگ پڑتے ہیں. آپ کو بڑے لوگ ملیں گے جو اپنی غلطی کے بعد جسٹیفائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہوا یہ, اصل کہانی یہ تھی, اس لیے میرے نمبر نہیں آئے, جسٹیفائی کر دیتے ہیں. اچھا دنیا کے جتنے بھی زبردست لوگ ہیں, ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہیں, ان کے اندر یہ بلا کی صفت ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار کیا جاتا ہے, میری انا ہی ہے نا, کیا جاتا ہے کہ میرے اندر جو ان سا وہ ایک میری ذات کی نفی ہونی ہے نا. وہ کہتے ہیں یار یہ جو نفی اس بات کے پانی کے بغیر جو ان سا نا, اس کو پھیرے بغیر, نفی اس بات کے پانی کو پھیرے بغیر ہر رگے ہر جائی نہیں ہو سکتی جی. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پھلوں پھولوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں فلورش کروں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میری نرچرنگ ہو, یہ نہیں ہو سکتا میں گرو کروں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں فروٹفل ہوں, یہ نہیں ہو سکتا میں گھنا درخت بنوں, یہ نہیں ہو سکتا میں پھلدار درخت بنوں. انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ معافی مانگنا جو ان سا ہے, اپنی غلطی کو مان لینا, یہ بڑے بندوں کا شیوا ہے جی. یہ دنیا کے جتنے بڑے بندے ہیں جی وہ معافی دیتے بھی جلدی ہیں, معافی مانگتے بھی جلدی ہیں. اور دنیا کے جتنے بھی انا والے لوگ ہوتے ہیں, ضد والے لوگ ہوتے ہیں, اکھڑ لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب تلوار چلنے لگتی ہے تو وہ ریکویسٹ عجیب سی کر دیتے ہیں. ریکویسٹ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ نے گردن تو میری اتارنی ہے لیکن تھوڑا سا ذرا نیچے کر کے اتاریے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سروں کے سارے مینار بنائے جائیں گے اور سارے کٹے ہوئے پڑے ہوں گے تو یہ پتہ لگ جائے یہ سردار کا سر ہے. یہ ابو جہل کا واقعہ شاید آپ کو پتا ہو, تو وہ پتہ لگے گا یہ ایک ضدی انسان تھا جی, وہ اپنی غلطی کو نہیں مان سکا. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک ایسی کمال حقیقت ہے کہ کافر بھی مانتے تھے کہ صادق اور امین ہے. اور وہ ایک عجیب انسان یہ تھا, ایک دنیا میں ایک لیبل بن گیا اس کے ساتھ کہ ابو جہل جو ان سے وہ محاورہ بن گیا. آپ کو پتہ دنیا میں بے شمار جو ان سے وہ ناموں کے ساتھ جو ان سے وہ جڑے ہوئے پوری صفات ہیں. کسی کو کہنا وہ کہتا ہے فرعون نہیں ہوتا جس طرح, یار وہ اس طرح کا بندہ ہے نا, آپ نے سنا ہوگا. کسی کے بارے میں کہتے ہیں یار وہ بڑا ظالم ہے, شمر کی طرح, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ شمر کوئی تاریخ کا نام ایسا ہے جو بڑا ہی ظالم انسان تھا, اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اسی طرح ابو جہل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ انسان ہے جس کو حقیقت کا علم ہو لیکن ضدی ہو جائے, وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا جی.
اب یہ جو انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے جی، یاد رکھیے گا، سب سے بگ مسٹیک کے نام سے لیکچر ہے، دنیا کی سب سے بڑی انسان کی غلطی یہ ہے کہ وہ غلطی کرے اور غلطی کو غلطی نہ مانے. یہ سمجھ لیں کہ وہ غلطی نہیں ہے، اس کا میں دوسرا نام آج سے رکھ رہا ہوں، یہ بدقسمتی ہے جی. ٹھیک ہے جی، انسان کی بدقسمتی ہوتی ہے کسی انسان کی کہ اس کی غلطی ہو وہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو جائے، اس میں گنجائش ہی نہ رکھے، وہ کہ جی یہ غلط ہے تو غلط ہے، میں کیا کروں، ایسے ہی ہے. اور دنیا کی خوش بختی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو علم ہو جائے کہ جو میں نے مسٹیک کی ہے، جو میں نے غلطی کی ہے، اس کی اصلاح ممکن ہے، اس کی معافی مانگ لینی چاہیے. میں نے اپنے استاد سے جملہ یہ سنا ہے، سیکھا ہے ان سے، وہ فرماتے تھے واصف علی واصف صاحب کہ اگر تمہیں غلطی پہ شرمندگی نہیں آتی تو پھر اس سے معافی مانگتے ہوئے بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. ہم عجیب لوگ ہیں، ہمیں غلطی کرتے شرم نہیں آتی، معافی مانگتے شرم آتی ہے جی. میں نے بڑے لوگوں کو کہا ہے کہ یار تم معافی مانگ لو، کہتا مجھے شرم آتی ہے جی. میں کہتا ہوں یار تمہیں غلطی کرتے شرم نہیں آئی تھی، کہتا نہیں آئی تھی جی. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنی غلطی کو اصلاح کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، جو لرننگ کے اگلے درجے کی طرف آنا چاہتا ہے، اسے پھر اس آدم کی کہانی سے بات شروع کرنی پڑے گی کہ غلطی سے مبرا اور غلطی سے ماورا اور غلطی سے جدا آدم نہیں ہو سکتا جی. جب بھی انسان غلطی کرے گا اسی واقعے کو یاد کرے اور اس مقام کو یاد کرے، اس درجے کو یاد کرے، اس عنایت کو یاد کرے جو اللہ نے انسان کو دی تھی، اور وہ تھی معافی مانگنے کی جی. دنیا کی کسی مخلوق کو یہ عطا نہیں ہوئی، اور دنیا کی پہلی مخلوق سے اللہ جس سے راضی ہو گیا جی. کسی مخلوق کے فوراً راضی نہیں ہو، کوئی غلطی کا احساس ہی کسی میں نہیں تھا. یہ واحد مخلوق سے جس سے فوری طور پہ اللہ راضی ہو گیا. اس نے معافی مانگی، اللہ نے کہا جی میں راضی ہو گیا، دنیا میں جاؤ، وقت گزارو، پھر واپسی ہوگی، جنت ملے گی یا جہنم ملے گی. یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے جی. اس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر، مختصر سی فلاسفی. اچھا دیکھیں، آپ کا سوال جو ان سے وہ یہ ہے کہ ہم جب غلطی کرتے ہیں تو غلطی کے بعد کرٹیسزم آتا ہے. اصل میں ہمیں شرم معافی مانگتے نہیں آتی، ہمیں وہ کرٹیسزم بڑی تکلیف دیتا ہے. اچھا میری گزارش اس میں یہ ہے کہ غلطیوں کی بنیادی قسمیں بھی دو ہیں جی. ایک قسم وہ ہے جو آپ سے لاشعوری طور پہ ہو گئی ہے جی، اس میں تو آپ کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، آپ سے ہو گئی ہے. مثلا میں کئی دفعہ گاڑی کا غلط ٹرن لے لیتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. رات کو ہی میں کسی کو ڈراپ میں نے کرنا تھا، کوئی فیملی کے بچے تھے، اور میں ڈراپ کرنے کے لیے ایک گمنام سے انجان سے علاقے میں رات 11:30 بجے انٹر ہو گیا. ایک دم سے جو سا نا وہ گاڑی جو سی کسی چیز کے ساتھ ٹکرائی، اور ایک دم سے جیسے مردہ اٹھتا ہے ایسے ایک عورت اٹھ کے کہتی ہے کی ہوا ہے. وہ پتہ لگا 4 پائی کے اوپر گاڑی چڑھ گئی تھی میری، اور وہ عورت رستے میں سڑک پہ سوئی ہوئی تھی. میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، صرف گاڑی ڈیمیج ہوئی ہے جی. اس کے بعد آرام سے سو گئی جی. میں نے گاڑی دیکھی، گاڑی اسکریچ ساری کی ساری ہو گئی. تو پتہ لگا کہ یار یہ میرا اس میں قصور کوئی نہیں تھا، اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا. سڑک اس کی اپنی تھی اور 4 پائی بھی اس کی اپنی تھی، اس کا بھی جو پاس پڑا تھا اس کا اپنا تھا، اور وہ آرام سے نیند لے رہی تھی، وہ بھی اس کی اپنی تھی جی. تو پتہ لگا کہ یہ لاشعوری طور پہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس میں کوئی شرمانا نہیں چاہیے، آپ کو ماننا چاہیے اور اپنے اندر جرأت اور ہمت پیدا کرنی چاہیے کہ آپ یہ مانیں کہ میرے سے غیر دانستہ طور پہ، لاشعوری طور پہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی جی. یہ اپنے اندر ضرف پیدا کریں گے. آپ کو بڑی مزیدار ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ ہمیں بڑے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرنے آتے. یہ بڑا آج کا اہم نقطہ ہے، اور میں اس کو سیکنڈ کرواؤں گا. ہمارے بڑے ہی محترم یہاں ڈاکٹر منور صابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بڑا بھائی اور استاد بھی مانتا ہوں، یہاں تشریف فرمائیں، تو میں ان سے سیکنڈ کرواؤں گا اس بات کو جی. بات یہ کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے مینرز نہیں آتے. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمیں افسوس کرنا نہیں آتا. آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے، اگر کوئی فوت کسی کا والد یا کوئی دادا یا ماما یا کوئی ایسا ہو جائے، انہیں افسوس نہیں کرنا آتا جی. میرے ایک دوست تھے، تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی مجھے افسوس نہیں کرنا آتا. امی نے بڑا ایک شاندار سا آئیڈیا دے دیا. امی نے کہا کہ بیٹا یہ بات طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی کے افسوس پہ جاؤ تو جو تمہاری پیاری چیز تھی اس کو یاد کر کے رو لیا کرو، کم از کم گلے لگ کے اگلے کو احساس ہو کے دکھ بڑا ہوا. تو بڑی عید گزری تھی، بکرا اس نے بڑی محنت سے پالا تھا. بکرا جو سا وہ کسائی کے ہاتھ چڑھا، وہ قربان ہو گیا. 15 دن کے بعد ایک دوست کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اس نے وہ کیونکہ امی والا سارا فارمولا یاد کیا. یاد کرتے ہوئے جیسے ان کے گھر میں انٹر ہوا، اس نے بکرے کو یاد کیا. گلے پہ لگانے کے بعد اونچی آواز سے کہتا میرا بکرا اور وہ بندہ کہتا میرا ابا مار گیا تو اپنے بکرے دی گئی. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں افسوس نہیں کرنا آتا. اچھا ہمیں خوشی نہیں منانی آتی جی. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو انسان ہے جی خوشی کیسے منانی ہے. ہمیں لوگوں کی خوشیوں میں شامل نہیں ہونا آتا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، میں نے یہ گاؤں میں تو بڑا کامن دیکھا ہے، خوشی آئی ہے کلیشن کوف نکال کے پورا تمبو جو سا وہ فارغ کر دیتے ہیں. عجیب سا دیکھ. میں کہتا ہوں یار یہ کیسی خوشی ہے جس میں تم نے جو سا وہ بلائنڈ فائر کر دیے ہیں، ہوائی فائرنگ کر دی ہے، تمبو میں سوراخ کر دیا ہے، اور اس کے بعد تم جھینگا لالا ڈانس بھی کرنے لگ پڑے. وہ کہتی رہا نہیں گیا ساڑھے، خوشی دیکھی نہیں گئی ساڑھے کو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی خوشی آئے تو ایسی انج نہ کری. وجہ یہ کہ کسی نے سکھایا نہیں خوشی منانی کیسے ہے جی. آپ نے کئی لوگوں کو
خوشی سے ہارٹ اٹیک ہوتے دیکھا ہوگا جی, میں نے خود دیکھا جی. آپ نے کئیوں کو غم مناتے دیکھا ہوگا, غم میں وہ مر جاتے ہیں. ایسے میں نے عجیب و غریب لوگ دیکھے ہیں, غم آیا, غم سنبھالا نہیں گیا, فوت ہو گئے جی, یا ڈپریشن میں چلے گئے. اب میری ایک چھوٹی سی اس اسائنمنٹ سمجھ کے اس پہ کام کیجیے گا. یہ چھوٹے چھوٹے کام سیکھیں جی, ضرور سیکھیں. مثلا میں لسٹ بنوا دیتا ہوں آپ کو. ایک تو غم جو سا نا اس میں شامل ہونا سیکھیں, نمبر 1. نمبر 2 جو سا ہے خوشی میں شامل ہونا سیکھیں جی. خوشی کی قسمیں ہیں جو سی ہیں ساری کی ساری, وہ آپ دیکھیں کون کون سی ہیں جی, اور اس میں شامل ہونا سیکھیں. ہر خوشی کا انداز مختلف ہے جی, ٹھیک ہے کہ نہیں جی. آپ بچہ پیدا ہوا خوشی ہے, اس میں اور طرح ہوتا ہے جی. آپ بیٹی پیدا ہوئی ہے, میں اس میں اور طرح کے جملے بولتا ہوں. میں نے لرن کیا جی, اگلے کو ضرور کہنا ہے اللہ نے تو رحمت دیتی ہے. دیکھ یار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کو بیٹی دی ہے بڑا خوش نصیب انسان ہے جی. تو یہ آپ کو سیکھنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے آپ کو کرٹیسزم سیکھنا چاہیے, کرنا کیسے کرنا ہے. ہمیں آتا ہی نہیں ہے, ہم اچانک چیز اٹھا کے منہ پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں جی تو بڑا غلط انسان ہے, تجھے ٹھیک ہی نہیں ہونا آتا, تو بڑا فارغ ہے, تو فلانا ہے, تو فلانا ہے. وجہ کیا, کرٹیسزم کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے. اگلا کام جو ان سے اپریسیشن ہے جی. ہمیں تعریف کرنی نہیں آتی جی. ہمیں میری کانٹیاں وہ جب میری تعریف کرتی ہیں تو مجھے کس بھی دے دیتی ہیں. وہ اتنی زور سے دیتی ہیں کہ میری بیگم کو اعتراض ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں میری ماں کی طرح ہے. وہ کہتی ہے نہیں اتنی زور سے نہیں دینی چاہیے کسی کو. اچھا نتیجہ یہ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو اپریشیٹ کیسے کرنا جی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی سے ہاتھ کیسے ملانا, یہ چھوٹا سا کام ہے جی. شیک ہینڈ کیسے کرنا جی. ہمیں اندازہ ہی نہیں کسی کو بک اپ کیسے کرنا ہے, کسی کو شاباشی کیسے دینی ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کسی کو تحفہ کیسے دینا جی. ہم تحفہ دیتے ہیں, بار بار کہتے ہیں 335 روپے دا آیا جی. اچھا اگلا شرمندہ ہوتا رہتا ہے جی. آپ پھر جاتے رہتے کہتے ہیں یہ بھولنا نہ ہے 335 روپے دا آیا. تحفہ بڑا زبردست, میں اگلی بار آ کے پھر پوچھاں گا جی. اور ایک بندہ گھر جا کے کال کر کے پوچھتا ہے کہ وہ 335 روپے تحفہ کھولے تسی. اگلا تنگ آ رہتا ہے, کہتے چک کے لائے ہو 335. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں تحفہ دینا نہیں آتا جی. اس طرح بڑی مزیدار ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ہمیں کسی کو جون سا نا وہ مینشن کرنا نہیں آتا کہ آپ یہ اصلاح کر لیں. یہ بڑی ایک عجیب سی ایک چیز ہوتی ہے جی, کہ بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے ٹاپ کے ٹرینر ہیں, گورنمنٹ کے 2-3 ٹاپ کے ڈپارٹمنٹس میں پڑھاتے ہیں. وہ کلاس روم میں گئے تو جب آپ کے سامنے ایک بیوروکریٹس کی اور بڑی سینئر کلاس ہوتی ہے تو آپ ہم اسے ایک اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ریپو بلڈنگ سے پہلے پنجابی کا ورڈ ہے چڑھائی کرنی پڑتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ نہیں تو پھر وہ جو ان کے گردن کے سریے ہیں وہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں, کوئی سنے گا نہیں ہمیں. تو ہمیں اپنے نالج سے, باڈی لینگویج سے, کانفیڈنس سے فوراً ان کو جو ہے وہ بٹھانا ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ ہے. تو ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں میں کلاس روم میں گیا, اور کلاس روم میں جانے کے بعد میں نے شروع کیا تو ایک بندے کا ہاتھ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جی ایکسکیوز می, آپ ہاتھ نہ کھڑا کریں, سوال میں سارے کے سارے آخر پہ لوں گا. 10 منٹ گزرے, اس نے پھر ہاتھ کھڑا کیا. انہوں نے پھر کہا جی میں نے کہا آپ کو کہا ہے جی 2 گھنٹے کا لیکچر, آخری 30 منٹ جو ان سے ہیں وہ سوال جواب کے لیے ہیں, آپ ابھی ہاتھ نہ کھڑا کریں. اس نے کہا میری سنیں. آپ نے کہا نہیں بالکل نہیں, سننا کوئی نہیں, سختی سے منع ہے, کیونکہ جو ان سے میں نے لیکچر دینا ہے, میرا کنٹینٹ خراب ہوگا. سلائیڈیں تیار میں نے کی ہیں بڑی محنت سے, کتنی راتیں لگائی ہیں, پھر جا کے ڈیسیژن میکنگ آپ کو سکھانے لگا. تو پھر ہاتھ کھڑا کیا. اس نے کہا میں آپ کو گیٹ آؤٹ کر دوں اگر آپ نے کیا. آخر میں جناب وہ لیکچر ختم ہونے لگا, سوال جواب کی باری ہے. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں. وہ کھڑا ہو کے کہتا سر میں نے ریکویسٹ یہ کرنی تھی, آپ کی زپ کھلی ہوئی تھی, آپ نے بند نہیں کی, تو میں نے صرف یہ آپ کو بتانا تھا. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. اب وہ غصہ کھاتے رہے اور یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یار میری چھوٹی سی مسٹیک ہے, اس کو میں ٹھیک کیوں نہ کر دوں. ہمیں اپنی اصلاح نہیں لینی آتی تھی, ہمیں اصلاح کرنی نہیں آتی, ہمیں چیز کو وصول نہیں کرنا آتا, ہمیں آئیڈیا پک نہیں کرنا آتا. میں ایک چھوٹی سی پچھلے دنوں میں نے سروے کیا کلاسوں میں مختلف جگہ پہ, چھوٹے سے چھوٹے بچوں, میٹرک کے بچوں, یونیورسٹیوں کے بچوں, بیوروکریٹس کے ساتھ, اس کے ساتھ بے شمار پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ میں نے ایک چھوٹی سی چیز کو آبزرو کیا ہے. 99% لوگوں کو لیکچر ٹیکنگ, نوٹس ٹیکنگ نہیں پتا. لیکچر کو کیسے ریسیو کرنا ہے, نوٹ کیسے کرنا ہے, کس بات کو نوٹ کرنا ہے, کس بات کو نوٹ نہیں کرنا, یہ ضرور سیکھی. چھوٹے چھوٹے مینرز ہیں جی. اس طرح چھوٹے چھوٹے مینرز میں یہ ہے کہ چھوٹے بندے کو جون سا بڑا بندہ سمجھنا چاہیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, جسے کہتے ہیں ایک امپورٹنس جون سی دینی, اہمیت دینی. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کسی کو اہمیت کیسے دینی ہے جی, ہمیں مینرز ہی نہیں ہوتے. اس طرح جون سا ایک بڑا چھوٹا سا جون مینر ہے, وہ مینر ہے کسی کو رخصت کرنے کا جی, ہمیں پتہ نہیں ہوتا جی. میں نے 90% لوگوں کو دیکھا ہے وہ رخصت کر کے اس کو کمر کر کے چل پڑتے ہیں. دنیا کے مہذب ترین انسان انتظار کرتے ہیں, یہ بندہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے, ویو کرنا پڑے تو کیا جاتا ہے. یہ ایک شائستگی کی علامت ہے کہ آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں. بڑے لوگوں کو جو سا وہ چھوٹے چھوٹے مینرز میں یہ نہیں پتا ہوتا کھانا کیسے سرو کرنا, پانی پلانے کی تمیز نہیں ہوتی تھی. چھوٹے چھوٹے مینرز ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے گھر سے یہ شروعات کی ہے کہ میرے اگر آپ گھر میں کبھی تشریف لائیں, رضوان آتا ہے یا کوئی بچے آئے ہوں گے, تو میرے بیٹے سرو کرتے ہیں جی. میں اپنے ملازموں کو نہیں کہتا کہ بیٹے پانی پلاؤ, میں کہتا ہوں محسن کو کہتا ہوں بیٹے پانی پلاؤ, بیٹے کھانا لگاؤ, بیٹے چیزیں کو. اس کی وجہ کیا ہے, آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے بنیادی جو مینرز ہیں وہ یہ ہیں.
اگر یہ کسی کو نہیں آتے تو وہ کبھی بھی عظمت نہیں حاصل کر سکتا. کھانا کیسے سرو کرنا ہے, شکریہ کیسے ادا کرنا ہے, ویلکم کیسے کرنا ہے, ریسیو کر کے بٹھانا کیسے ہے, کسی کو کیا بات کب تک کیسے جواب دینا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے مینرز جو ان سے ان کی لسٹ بنا لیجئے اور میری ریکویسٹ ہے ان پہ کام کیجئے. اگلا جو ان سا ایک چھوٹی سی چیز ہے وہ ڈریس کے حوالے سے ضرور میں کہوں گا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, سیکھیے کہ لباس کیسے پہننا ہے جی, کس کے ساتھ کیا پہننا ہے, اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیجئے. گوگل پہ جائیے اور لکھیے جا کے سکسیس ڈریس, پاور ڈریس, یہ 2 ڈریس ہیں جی دنیا میں, سکسیس ڈریس, پاور ڈریس. پاور ڈریس کا مطلب یہ ہے جس کو پہن کے آپ پاورفل لگیں, ناٹ لائک باڈی بلڈر, ناٹ لائک باڈی بلڈر, وہ تو صرف جنگ ہی پہننا پڑتا ہے اس کے لیے, وہ نہیں. اس میں ڈریس وہ ہے جو ڈریس بولے کہ یہ بندہ کامیاب ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آپ یاد رکھیے گا. اگر آپ سکسیسفل ہیں تو آپ کا ڈریس بھی بولنا چاہیے, ڈریس بھی بتائے کہ آپ کی سکسیس جو سی ہے وہ بول رہی ہے اس ڈریس کے ساتھ. یہ چھوٹے چھوٹے مینرز ہیں جی. تو اس لیے بھائی میری یہ گزارش آپ کے سوال کے ساتھ جو چیز جڑی تھی اور اس کے ساتھ کئی جواب میں نے دے دیے ہیں کہ ہمیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ اپنی غلطی کو ماننا کیسے ہے اور اس کرٹیسزم کو فیس کیسے کرنا ہے. اچھا ایک اور کام کیا کریں, میں ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کو دیتا ہوں. اگر کوئی کرٹیسائز کرے نا, وہ ایک بار کرے, ایک بار سننے کے بعد اسے ریکویسٹ کر لیں کہ بھائی یہ دوبارہ نہیں کرنا, یعنی اسی کو دوبارہ نہ دہراؤ. اچھا اگر وہ دوبارہ دہرائے تو اپنے اندر ایک بٹن رکھ لیں جس کو دبائیں اور پھر آواز نہیں آنی چاہیے. ہوتا کہ ہم وہ بار بار جب کوئی دہرا رہا ہوتا ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑا آسان سا کلیہ ہے. اسے کہ جی میں آپ کی بات بالکل پک کر گیا ہوں, غلطی ماننے کی عادت ڈالیں. ایک ٹرمینالوجی ہے جس کی ہم ٹریننگ دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں CRM, اسے کہتے ہیں کسٹمر کیئر مینجمنٹ. اور شاید آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے جو ٹاپ کی ٹریننگ ہے وہ اس میں شمار ہوتا ہے جی. دنیا کے جتنے بڑے CEOs ہیں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے, پھر وہ اپنے سبارڈینیٹس کو سکھاتے ہیں. دنیا کی جتنی بڑی کمپنی ہے اس میں CRM کا ٹاپک لازمی پڑھایا جاتا ہے جی. آپ MBA کیا ہوا تو آپ کو شاید پتا ہوگا. یہ جو CRM ہے, یہ CRM میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کسٹمر کمپلین یا کوئی بندہ کمپلین لے کے آپ فوراً ایکسیپٹ کر لیں, اسے جسٹیفائی فوراً نہ کریں. پہلے کہیں جی بالکل ٹھیک, اس کے بعد کہیں کہ جی اس میں کوئی گنجائش نکالتے ہیں, سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, جیسی گیند آتی ہے ہم چکا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بجائے سولوشن کی طرف جائے لڑائی کی طرف چلے جاتے ہیں. میں نے لوگوں کو لڑتے دیکھا جی, 90% لڑنے والی باتیں نہیں ہوتی, لوگ لڑے ہوتے ہیں. آپ جا کے آج سے ریسرچ کریں, اس گیٹ سے باہر نکل جائیں, اگلے 10 دن جتنی لڑائیاں دیکھیں رک کے ذرا غور سے سنیے گا دونوں پارٹیوں کی باتیں. لڑائی والی بات نہیں ہوگی لیکن لڑائی بڑی زبردست ہو رہی ہوگی. لوگ مرنے کے لیے تیار ہوں گے, مارنے کے لیے تیار ہوں گے. اور اگر آپ غور کریں گے کہ بات کیا, تو بات پتہ لگے گی چھوٹی سی بات ہے جو صرف معافی سے, آئی ایم سوری سے بات ختم ہو سکتی ہے. وہ سوری کرنے کو تیار نہیں ہے, لڑنے کو تیار ہے, گولی مارنے کو تیار ہے. تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے مینرز ہیں جی, ان کو ضرور سیکھیے. اچھا یار یہ جو ہے نا ٹاپک, یہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ بہت سا لٹریچر اویلیبل ہے. ایک نصرت فتح علی خان کی قوالی ہے, تم ایک گورکھ دھندا ہو. اور اگر آپ تھوڑے سے وہ ہیں روحانیت کے قائل ہیں تو آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں اس کو, اور آپ اس کو جو سا وہ بڑا مزے سے سنتے ہیں. مجھے اپنی وہ اسٹوڈنٹ لائف یاد آتی ہے کہ اس کو 8 بار ہم نے سنا, بڑا بندہ انجوائے کرتا ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ سارے کا سارا جو سا ہے, ایک تو یہ دیکھیں یہ جو مالک کائنات تھا اس کی منشا تھی, یہ سارے کا سارا ایک پورا کا پورا سسٹم نہیں بننا تھا, آزمایا نہیں جانا تھا آدم نے. اور اس پروسیس میں کمال یہ تھا کہ دیکھیں اللہ آپ کو رفت, عظمت اور بلندی کا رستہ دیتا ہے. کمال یہ آپ اپنی زندگی میں ایک آرڈنری سے انسان ہو کے آتے ہیں, پھر آپ دنیا کو نظر آنے لگ پڑتے ہیں. اگر آپ کو زندگی کا شرف نہ ملتا تو یہ کبھی یہ نہیں ملنا تھا کہ آپ کو شناخت میں ملتی. تو یہ کتنا خوبصورت ہے کہ کبھی آپ قابل تذکرہ بھی نہیں تھے اور ایک وہ وقت آ گیا کہ آپ کا تذکرہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ شرف اللہ نے صرف انسان کو دیا ہے, اس دنیا میں آنے کا, زندگی دی ہے, شعور دیا ہے, اور اس شعور کے ذریعے کھل کے کہا ہے چاہو تو مانو, چاہو تو نہ مانو. تم ماننا چاہو تو مان سکتے ہو, نہ ماننا چاہو تو نہ مانو. اور اگر تم مانو تو پھر یہ ہے, نہ مانو تو پھر میری سے کوئی کنسرن نہیں ہے. تو یہ دراصل میں یہ جملے کے ساتھ اس سوال کا اختتام چاہوں گا کہ زندگی ایک اللہ کا شرف ہے جی, یہ عطا ہے. اور یہ جس کو محسوس ہو جائے کہ مجھے عطا ملی ہے, ایک بار ملی ہے, وہ قدر کرنے لگ پڑتا ہے جی. میں نے زندگی کے جتنے بے قدرے لوگ دیکھے ہیں ان کو زندگی کا عطا ہونے کا احساس نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ انعام ہے اللہ میاں کا, یہ اللہ نے کرم کیا تو ہمیں دی ہے. نہیں تو کتنے پڑے ہوئے ہیں دنیا میں, کتنی مخلوقیں پڑی ہوئی ہیں, ان کو شعور نہیں ملا, جیسی زندگی نہیں ملی. یہ واحد مخلوق ہے انسان جو آتا ہے دنیا میں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ اگر تولا جائے تو اس کا تھوڑا سا وزن بنتا ہے, اس کے شعور کی حالت دیکھی جائے تو حالت ہی کوئی نہیں ہوتی, اور اس کی سمت متعین کرنے کی حالت وہ بھی نہیں ہوتی, قوت فیصلہ بھی نہیں ہوتی. اور وہ ساری چیزوں کے بعد جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کو پتہ لگتا ہے یہ محمد علی جناح تھا, دنیا کو پتہ لگتا ہے محمد اقبال تھا, دنیا کو پتہ لگتا ہے رومی رازی ابن خلدون تھا, دنیا کو پتہ لگتا ہے اتنا بڑا کالم نگار تھا, دنیا کو پتہ لگتا ہے اتنا بڑا پروفیسر تھا, دنیا کو پتہ لگتا ہے اتنا بڑا استاد تھا, دنیا کو پتہ لگتا ہے اتنا بڑا پینٹر تھا.
دنیا کو پتہ لگتا ہے اتنا بڑا میوزیشین تھا. یہ شرف اللہ نے صرف انسان کو دیا جی. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی اور مخلوقات میں کہ جو ایک ایکسیپشنل شعر تھا اس کے اوپر کتاب آئی ہے جی. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا جی. انسانوں نے بڑی کوشش کی ہے چیزوں کو امر کرنے کی. شاید آپ اس بات کو سن کے تھوڑا سا نئی بات کرنے لگا ہوں. کئی انسانوں نے کوشش کی ہے, مثلا ہرن مینار بنا کے کسی ہرن کو امر کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن آپ کو اس سے کنسرن نہیں ہے. آپ وہاں پر پکنک منانے جاتے ہیں, آپ جاتے ہیں اور ہو کے آ جاتے ہیں. امر ہمیشہ انسان ہی ہوا جی. کمال دیکھیں جی, اللہ نے صرف اس چیز کا شرف اللہ نے انسان کو بخشا جی, اور چیزیں ملتی ہیں. امر صرف انسان ہوا جی, اپنی اچیومنٹ کی وجہ سے, اپنی خود شناسی کی وجہ سے, اپنے اسٹرگل کی وجہ سے, اپنی اچیومنٹ کی وجہ سے, اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کی وجہ سے کہ میں اس دنیا میں آیا تھا. جو اس میں سوال یہ آ جاتا ہے کہ آپ اگر وہ غلطی, اب غلطی کی سطحیں ہیں, اب اس میں ایک نئی ڈائمینشن کھولنے لگا ہوں. غلطی کی ایک قسم یہ جس میں آپ اپنے مجرم ہیں. غلطی کی دوسری قسم یہ ہے کہ سماجی مجرم ہیں آپ معاشرے کے لیے مجرم بن گئے ہیں. معاشرہ کہتا ہے بندہ غلط ہے جی. تیسرا یہ آپ اللہ کی بارگاہ میں تھوڑے سے آپ نے غلطی کر دی ہے, آپ گناہ گار ہیں جی. اچھا, اللہ کہتا ہے جی میں معاف کر دیتا ہوں. دوسری چیز ہے جی, پہلی جو میں نے چیز کہی تھی وہ اپنی ذات, بندہ اپنے آپ کو بھی معاف کر لیتا ہے. اچھا, جہاں تک دنیا رہ گئی, یار دنیا جو سی ہے نا یہ دو رخی ہے جی. یہ آپ یاد رکھیے گا, اللہ سے یہ ضرور دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل ہونے سے بچائے. یہ بہت ایک بڑی دعا ہے کہ اللہ تو عزتوں والا اللہ ہے, تو میری عزتیں رکھ, میں بڑا عاجز سا انسان ہوں, اور اے اللہ میری غلطیوں پہ پردہ رکھیں, تو میرے خیالوں پہ پردہ رکھیں, میری ایسی سوچوں پہ پردہ رکھیں جو اگر زمانے کے سامنے آنے لگ پڑے تو لوگ مجھے انگلی لگانا چھوڑ, دیکھنا بھی چھوڑ, سوچنا بھی چھوڑ دیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو میں نے تاریخ میں دیکھے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ پھر آئے گا, جو خوار ہوئے ہیں یا ذلیل ہوئے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں تھے جی. یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے جی. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے بندوں کو عزت دی ہے. اللہ نے ہمیشہ ہارنے والوں کو عزت دے دی ہے. اللہ نے کہا جی میرے لیے ہارے ہیں, اللہ نے کہا میرے لیے شہید ہوئے ہیں, لیکن یہ تم نہیں جانتے یہ زندہ ہے. تو نتیجہ یہ ٹھہرا کہ یہ جو عزت اور ذلت ہے, وہ جو کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ واقعی مالک وہی ہے. عزتوں کا ذلتوں کا مالک وہی ہے. تو یہ جو انسانوں کے ساتھ غلطی ہے, میں آپ کو ایک اس کا سمپل سا کلیہ بتا رہا ہوں کہ بہترین طریقے سے معافی مانگ کے پرواہ چھوڑ دیں. اگر بندے کے ساتھ معاملہ ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم بار بار تھپتے رہتے ہیں اس کو. اچھا, اس کو بھی غلط وہ یاد رہتی ہے, وہ کہتے ہیں ہاں یاد آیا. اس کا آسان طریقہ دل سے معافی مانگیں اور اس ٹاپک پہ بات کرنی چھوڑ دیں. اگر وہ بندہ آپ کو محسوس کراتا ہے آپ نے دل سے معافی مانگی ہے, اس بندے سے ملنا چھوڑ دیں. وجہ کیا ہے, وہ بندہ آپ کو گلٹ دے رہا ہے. جو بندہ گلٹ دے وہ اچھا بندہ نہیں ہوتا جی. اور میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کسی سے امید لے لیا کریں, گلٹ نہ لیا کریں. یہ بھی دیکھنا نا جی, لینے والی چیز لینی چاہیے نا جی. مثلا ایک بندہ کہہ رہی ہے سپ رکھ لو کل لے لوں گا, آپ لے آؤ جی میری جیب رکھ دو, نہیں رکھو, کبھی نہیں ہو سکتا. ایک بندہ ہے جی یہ بچھو ہے, اس میں 5-6 ذرا جیب میں ڈال لیں, سنبھال کے رکھ لیں, میری امانت ہے, کل آپ کہیں گے نہیں معذرت ہے یہ کاٹ لیں گے مجھے. اس طرح گلٹ جو ہے وہ سانپ اور بچھو سے زیادہ خطرناک ہے. تو ایسے بندے سے میرا خیال ہے رابطہ تھوڑا سا منقطع یا مدم کر دینا چاہیے, جو آپ کو گلٹ دے, جو شیم دے. شیم دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے, گلٹ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ الٹیمیٹ جا کے سٹریس بن جاتی ہے, اور سٹریس جو ان سے ڈپریشن بن جاتا ہے, ڈپریشن پھر تنگ کرتا رہتا ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ اس کا دشمن اس کے اندر ہی بیٹھا ہو. بڑی خوفناک حالت ہے. کہتا ہے جی میں قتل ہو رہا ہوں, کس کے ہاتھ ہوں, کہتا اپنے ہاتھ. ایسے ہیں لوگ. وجہ کیا ہے جی, اندر کی سٹریس مار رہی ہے, تو وہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اچھا, آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولا بتاتا ہوں, یہ سیکنڈ میں پھر پروفیسر صاحب سے کراؤں گا. آج کا سیشن پروفیسر صاحب کے نام ہے, کیونکہ میری محبت ہے ان کے ساتھ, تو ان کو سرعام میں آئی لو یو بھی کہہ سکتا ہوں. تو یہ جو آپ کو میں کلیہ بتانا لگا, میں نے مرشد سے سیکھا جی, اپنے سچی بات. میری ورڈ سٹائل مصروفیات ہیں, آپ میں سے تھوڑا سا مجھے قریبی جانتا ہے تو وہ جانتا ہوگا کہ ادارے کی مصروفیات, پی آر کی مصروفیات, سیشنز, ریڈیو, میں پلاننگ کا بڑا قائل ہوں جی. میں 6-7 دن کی پلاننگ کر لیتا ہوں, اس میں پھر گنجائشیں نکالتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. ڈیلی میری جنگ ہوتی ہے, میں ایک اچھا والد بننے کی کوشش کرتا ہوں, میں ڈیلی کوشش کرتا ہوں اچھا خامد بننے کی, جس میں اکثر فیل ہو جاتا ہوں. میں ڈیلی کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھا دوست بنوں, اس میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں. میرے دوست مجھے پیار کرتے ہیں, مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار میں اچھا دوست بننے کی. میں ڈیلی کوشش کرتا ہوں اچھا ٹیچر بھی بنوں. میں اپنے پاس آنے والے کو اگر وہ شاگرد کی شکل میں آیا, میں عزت کرتا ہوں اس کی. میں کہتا ہوں یار میں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں کہ میرے پاس یہ چل کے آ رہا ہے, یار میں بڑا لکی ہوں, یہ سیکھنے کے لیے میرے پاس آ رہا ہے جی. یہ ساری چیزوں میں دن میں پورا کوشش کرتا رہتا ہوں. اس سے ایک نتیجہ بڑا خوفناک نکلتا ہے جی. کبھی کبھی سٹریس بڑی زیادہ ہو جاتی ہے. آپ میں سے کوئی بھی محنتی انسان ہے, آپ میں سے کوئی بھی پروفیشنل ہے, آپ میں سے کوئی بھی ذمہ دار انسان ہے, اس کے پاس سٹریس بڑی زیادہ ہو جاتی ہوگی. وہ بندہ جو وہ پنجاب میں کہتے ہیں کھپ جاتا ہے, کھپتی سا ہو جاتا ہے, اک جاتا ہے بندے کو. جناب ایسے لگتا ہے جناب آج ہی دن ختم ہو جانا.
اچھا میں نے اس کا ایک حل ڈھونڈا جی، حل یہ ڈھونڈا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے باقاعدہ بول کے، اکیلے بیٹھ کے یا لیٹ کے یا سونے سے پہلے شعوری طور پہ اپنے مالک کو کہتا ہوں اللہ میاں سارا کچھ تو سامنے ریکویسٹ کر لے. میں کہتا ہوں مالک یہ سارا کچھ جو انسان ہے یہ میں بس ہوگا، تیری مہربانی، تو یہ تو جانے، تیری کائنات جانے، یہ ذمہ داریاں تو نے دی تھیں، میری کیا مجال کے میں کرتا، میری کیا مجال کے سارے کام میں کرتا، یہ تیرا ہے سارا. اور جناب میں پیش کر دیتا ہوں صبح ایک آسان سا جملہ کیا کہ میں اپنی شروعات کر دیتا ہوں. ایک آسان سا جملہ ہے کہ سرکار میں حاضر ہوں، نوکر حاضر ہے، لوٹ پاؤ. تو وہ ساری جو ذمہ داری ہوتی دوبارہ سے میں قبول کرنے کے لیے تیار. یہ کر کے دیکھیں جی، آپ کو ایسی نیند آئے گی جیسی ماں کی آغوش میں آتی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کو لطف آنے لگ پڑے گا نیند کا بھی، اور آپ کو مزہ ہے. آپ کو پتا ہے جس کے حوالے میں مانتے ساری کر رہا ہوں کائنات ہی اس کی ہے، میں بھی اسی کا ہوں. میں نہیں تھا تو یہ سارا کچھ تھا، کائنات تو چلی جا رہی تھی، میں آ گیا ہوں تو ذمہ داریاں آئی ہیں. تو اگر ذمہ داریاں اس نے ڈالی ہیں تو کیوں نہ اس کو ہینڈ اوور کروں. اس سے آپ کی نیند کا مسئلہ بڑا اچھا حل ہو سکتا ہے جی. جو بندہ کبھی کبھی اس کو گورے نے اس کو نام دیا فلو، گورا بڑا سیانا ہے، اس نے اس کا نام رکھا فلو. جو بندہ کبھی کبھی فلو میں چلا جاتا ہے، نہیں فلو میں جانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دیں. اسے کہتے ہیں سرنڈر ٹوٹلی. آپ میں سے کسی نے کتاب پڑھی ہو پاور آف ناؤ، دی پاور آف ناؤ، ریکویسٹ کروں گے پڑھیے گا یہ کتاب. اس کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے لمحہ موجود کی طاقت کے نام سے. اس کتاب پہ تبصرہ میرا چھپا ہوا ہے، اگر آپ یہ خریدیں بازار سے دارالشعور سے. بڑی مشکل سی کتاب ہے لیکن اس کتاب میں ایک فلسفی بڑی شاندار ہے. وہ کہتے ہیں دنیا کے جتنے ذہین لوگ ہیں نا وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو قدرت کے رحم و کرم پہ ٹوٹلی چھوڑ دیتے. اگلا جملہ، اور چوں بھی نہیں کرتے. پھر چوں بھی نہیں کرتے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ جس کے میں حوالے ہو رہا ہوں وہ میرے سے کئی گنا زیادہ فتین ہے، وہ کئی گنا زیادہ ذہین ہے، وہ طاقتوں کا منبع ہے، وہ پلانروں کا پلانر ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، بادشاہت اس کی دین ہے، کائنات اس کی ہے، میں بھی اسی کا ہوں اور میری ذمہ داریاں بھی اسی کی ہیں. تو وہ بما اپنے آپ کو، بما اپنی ذمہ داریوں کو، بما اپنے غموں کو کائنات کے مالک کے حوالے کر کے سوتے ہیں. تو یہ کر کے دیکھیے جی، آپ اسی وقت، مطلب میں نے دیکھا ہے 180 کے چینج آتا ہے. یعنی یہ سٹریس لیول یہ، اور جیسے ہی میں نے کیا یہ مالک ہینڈ اوور، اور ساتھ ہی ایسے لگتا ہے جیسے سارے بوجھ ہٹ کے. کیونکہ یاد رکھیے گا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ آپ اس طاقت کو، اس خداوند کو مانتے ہیں. جب ہم مانتے ہیں تو ہینڈ اوور کرتے ہیں. مثلا میں کسی کو مانوں تو ایمانت دوں گا نا، میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ ہے میرا کوئی، تو میں تو نہیں ہینڈ اوور کر سکتا. صبح جناب یہ چھوٹی سی ریکویسٹ کر دیں کہ سرکار میں حاضر ہوں، اس طرح کہیں نوکر بن کے کہا کریں. کائنات کے مالک کو بڑی ادا یہ پسند ہے کہ کوئی اس کا بندہ بنے سے دل سے کہا کریں کہ مالک میرے یہ کندھے حاضر ہیں، ذمہ داریاں واپس دیجیے، میں دن گزارنے کے لیے تیار ہوں. کر کے دیکھیں، آپ کی پرفارمنس بڑھ جائے گی، آپ کی سٹریس مینج ہونے لگ پڑے گی، آپ کے ریلیشنز میں نکھار نظر آئے گا، نہ چاہتے آپ میں ایک انس اور میگنیٹزم کریٹ ہو جائے گا. کر کے دیکھیں آپ کبھی. کیونکہ میں نے جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں جن سے سٹریس نہیں مینج ہوتی، دراصل ان کو یہ آرٹ نہیں پتا ہوتا. بلیو کا، خدا پہ یقین کا سب سے بڑا جو حاصل ہے وہ یہ حاصل ہے کہ آپ اپنی فکر مندیوں کو بھی اس کے حوالے کر سکیں. جو بندہ اپنی فکر مندیوں کو حوالے نہیں کر سکتا نا، وہ پھر بلیو کا درجہ تھوڑا سا اس کا کم ہے. ہائی لیول یہ ہے بلیو کا کہ آپ کہتے ہیں مالک کائنات بھی تیری، میں بھی تیرا، فکر مندیاں بھی تیری، کہ نہیں ہے جی. دوسرا ایک اور فارمولہ جی، یہ بھی میں نے بڑے بزرگوں سے تشت کے بعد سیکھا ہے. یہ فارمولہ یہ ہے کہ میں کسی بھی سٹریس یا کسی بھی سچویشن میں ڈیٹ چینج کر لیتا ہوں کیلنڈر کی. میں کہتا ہوں جناب والا آج 29 تاریخ ہے اگست کی اور بڑی سٹریس ہے، بڑا مسئلہ ہے، مجھے لگ رہا ہے زندگی آج ہی ختم ہونے لگی ہے، سانس گھٹنے لگا، مسئلے سارے آج ہی ہیں. میں ایک دم سے جو نا 29 اگست 2017 میں چلا جاتا ہوں اپنے تصورات میں. جیسے میں جاتا ہوں پتہ لگتا ہے مسئلہ تو ہے ہی کوئی نہیں. ہمیں جب یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ زندگی کا، دنیا کا آخری دن آج کا دن ہے، تو ہوتا کیا ہے، وہ آخری دن لگنے کی وجہ سے سٹریس بڑی بڑھ جاتی ہے. جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ دن جانا ہے اور نئے دن نے بھی آنا ہے، آپ کی سٹریس لیول جو ان سے وہ نیچے چلی جاتی ہے. یہ کبھی آپ کر کے دیکھیں گے، آپ ڈیٹ چینج کر دیں. اس طرح آپ کو ایک اور بڑی مزیدار بات، آپ کبھی بڑا فیصلہ کرنے لگیں تو ڈیٹ چینج کر دیا کریں. آپ کہیں جی کل کریں گے جی، آپ بدلہ لینے لگے ہیں تو کہیں جی کل لیں گے جی. کر کے دیکھیں گے. آپ کو غصہ آیا ہے اور ایک بڑا سخت ایکشن لینے لگے، فوری طور پہ چھوٹا سا کام کریں، کہیں جی کل اسی ٹائم کروں گا. میں یقین سے کہتا ہوں یہ زندگی اتنی مزیدار ہے، یہ بڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے. یہ اتنی تیزی سے جا رہی ہے، غم اکیلا پڑا ہوتا ہے، زندگی اپنے ساتھ آپ کو لے جاتی ہے. اور اگلے دن وہی جو چیز ہے وہ ٹیسٹی بنی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یار میں کل اس حالت میں تھا، میں اتنا سٹرک ہوا تھا. میں نے بڑی دفعہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا کاؤنسلنگز میں کہ میاں بیوی طلاق پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ کہتے نہیں ہم نے آج ہی فیصلہ، میں کہتا نہیں کل کر لیں.
اگلے دن میں بلا کہتا ہوں ہاں جی صلح ہوگی ساڑی میں کہا صرف ایک دن بدلنے سے صلح ہوگی. کہتے وہ کل پتہ نہیں سی لگ رہا جی میں دی امی دی گلاں چ آ گیا سا, پتہ لگا جی وہ تو ساڈے نال میرا سس دا تعلق ہے, بوڑھی دا تعلق ہی نہیں ہے, بوڑھی تو میری ہے کہ نہیں ہے جی. میں تو باتوں کو دل پہ لگا بیٹھا تھا, پتہ لگا یار یہ تو میری بیوی ہے, میرے بچوں کی ماں ہے, تو میں وہ رحم کھا لیا. میں کئیوں سے کہا جی صحیح سی بتایا, کہا جی آتی ہے نے ترلا ہی ایڈا سونا پایا. میں کہا جی معافی دے دو. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم سچویشنز میں ہم بریکٹ لگا کے سٹک ہو جاتے ہیں, اور سٹک سے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے, ڈیٹ ٹائم بدل دیں. دنیا میں یاد رکھیں حادثہ ٹائم اینڈ سپیس کا کمال ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جی ادھر سے آپ کی گاڑی نکلی ہوتی ہے, کسی اور کی گاڑی آپ کو لگنے کے لیے نکلی ہوتی ہے. آپ نے جسٹ کسی چیز, آپ میں سے کسی نے انسیپشن مووی دیکھی ہو, یہ آج کی اسائنمنٹ ہے جی. آپ اگر موویز دیکھتے ہیں تو یہ مووی ضرور دیکھنی ہے آپ نے. انسیپشن میری فیوریٹ فلم میں سے ایک مووی, زبردست فلم, کمال فلم. اور انسیپشن فلم میں سارا آرٹ یہی ہے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کے واقعات کو بدل سکتے ہیں. صرف ٹائم بدلیں واقعہ بدل جاتا ہے, اسپیس بدلیں واقعہ بدل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں بے شمار ایسی سچویشن ہوتی ہیں آپ قتل بھی کر سکتے ہیں, صرف وہ سچویشن سے بچ جائیں قتل سے بچ جائیں گے. آپ میں دنیا میں بے شمار ایسی حالتیں آپ قتل ہو سکتے ہیں, آپ کو اندازے نہیں ہے جی. صرف اس سچویشن سے نکل جائیں آپ قتل سے بچ سکتے ہیں جی, قتل ہونے سے بچ سکتے ہیں. دنیا میں بڑی حالتیں ایسی آپ پہ الزام لگ سکتا ہے, صرف اس سچویشن سے بچ جائیں الزام سے بچ جائیں گے. یہ دنیا کے جتنے ذہین لوگ ہوتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سچویشن جا کدھر رہی ہے. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا وہ لڑتے لڑتے انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے پسٹل نکال دینا. جو باہر کا بندہ انہیں لگ جاتا ہے پتا یار یہ تھوڑی دیر بعد یہ ہو جانا ہے. چوئی صاحب غصے میں آ گئے, چوئی صاحب کے پاس موزر بھی ہے, چوئی صاحب جو اکڑ رہے ہیں وہ چوئی صاحب کی جان نہیں اکڑی, چوئی صاحب کا موزر اکڑ ہے. بڑے بندوں کو میں نے دیکھا جی. ایک بندہ ایک پنچایت میں فیصلہ میں نے کروانا تھا, میرے ساتھ کوئی بزرگ بھی تھے. میں نے جیسے ایک بندے کی طرف دیکھا, میں نے کہا جی یہ بندہ جون سا اس کے پاس اسلحہ ہے. وہ سارے کہیں جی ہو ہی نہیں سکتا. میں کہا جی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اس بندے کے پاس اسلحہ ہے اور یہ شوٹ کر دے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ جو میرے ساتھ بزرگ تھے وہ کہتے نہیں میں بڑا پرانا جاننا, بڑا بزدل انسان, امپاسبل. اور این جب بحث ہو رہی تھی ایک دم اس نے پسٹل نکالا, اس نے ایک فائر کر دیا. اگلے فائر پہ کسی نے اس کو پکڑ لیا. بزرگ نے مجھے علیحدہ کر دیا. وہ کہتے ہیں یار تجھے کیسے پتا تھا؟ میں کہا جو اس کا آمد تھی نا کمرے میں اس فیصلے والی جگہ پہ وہ اعتماد کے ساتھ تھی. میں نے کہا میں نے اس کی جان کی طرف دیکھا, اس کے ڈولے دیکھے چھوٹے چھوٹے سے تھے. میں نے اس کی عقل دیکھی, کوئی اتنا عقل مند انسان بھی نہیں تھا. میں نے دیکھا یار اس کا آگے پیچھے کوئی ہے, پتہ لگا جی ماتڑ ہے. تو میں نے کہا یار یہ اکڑ کیوں رہا ہے, پتہ لگا پیچھے پستول لگا ہوا ہے. اب پتہ لگا یہ اپنی بنیاد پہ نہیں اکڑا, یہ اس اسلحے کی بنیاد پہ اکڑا جو اس نے رکھا ہوا. تو یاد رکھیے گا کہ آپ سچویشنز کو ٹیکل کرنا اگر سیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بندہ ٹائم اینڈ سپیس کے آرٹ کو سمجھ آتا ہے وہ بندہ جو ان سے جینیس ہو جاتا ہے. ایک اور نقطہ بتا کے آگے چلتا ہوں. ایک بڑا ہی دنیا کا ذہین انسان تھا, اس سے کسی نے کہا کہ آپ سٹریس کو کیسے مینج کرتے ہیں. وہ کہتا ہے جب میرے پاس سٹریس آتی ہے, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, میں سوچتا ہوں کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے, یہ میں نہیں ہوں کوئی اور. وہ کہتا ہے وہ میں اس سچویشن کو لیتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ واقعہ کسی اور کے ساتھ ہوا ہے, میں اسے بھول جاتا ہوں. ہم یاد رکھیے گا بڑے واقعات ایسے ہیں جو کسی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ لگتے ہیں. ایک دنیا میں ایکسپیریمنٹ ہوا ہے, اور وہ ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے بچوں کے قتل دکھائے. اور وہ لوگ جاپان کے تھے, اسٹوڈنٹ جاپان کے تھے, اسٹوڈنٹ امن والے خطوں کے تھے. ان کو دکھایا کہ جناب بچے کے سر پہ گولی مار دی گئی ہے, مرڈر کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ان لوگوں کی جو نکالی گئی جو سچویشن آف فیلنگ تھی وہ نکالی گئی. سارے سوسائڈ کے لیے تیار ہو چکے تھے. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے کس چیزوں کو جو اس کے ساتھ ہوئی نہیں ہوئی. یہ نقطہ بڑا گہرا ہے. انسان کے ذہن کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, یہ بعض اوقات اپنے ساتھ وہ جوڑ لیتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہوتا. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جیسے آپ کو ڈرونی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ اصلی ہے. اچھا آپ کو کوئی ڈرونی فلم دیکھتے ہوئے ایک صرف ذہن میں تصور میں سوچیں گے شوٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں سے بلا آ رہی ہے, ادھر سے کیمرہ مین کہہ رہا ہے کٹ, بلا کم. آپ کو مزہ آنے لگ پڑے گا. آپ کہیں گے یار کیسے زبردست کیمرہ لگایا, کیسے دھواں چھوڑا, کیسے جو ان سے بلا آئی, کیسے آوازیں نکلی ہیں, بیک میوزک کیسے دیے گئے ہیں, یہ کس لڑکی کی شکل ہے جس کو بدلا گیا ہے. آپ کو ٹیسٹ آنے لگ پڑے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نقلی بلا اصلی بلا, کیونکہ ذہن کو پہچان کی صلاحیت نہیں ملی ہوتی. تو دنیا کے جتنے بھی ذہین لوگ ہیں وہ چیزوں کو پرکھ لیتے ہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں پا کر لیتے ہیں. انہیں وہ کرنا آتا ہے کہ جناب یہ اصل میں ہے کیا, اس کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں. دنیا کے جتنے بھی تھوڑے سے کمزور لوگ ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز بتانے لگا ہوں, ان کی تخیلاتی پاور جو ان سے ان کو ہائی جیک کر لیتی ہے. ان کو پتہ نہیں لگتا کہ میرے اندر ایک ایسا اغوا کار ہے جو مجھے لے کر کہیں اور نکل جاتا ہے. تو سچویشن ویسی ہوتی نہیں ہے جیسی وہ سچویشن بنا لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے جناب جونسن ایسے ہوا تھا. یہ ادھر بچے کہیں بیٹھے ہیں, میں نے ایک سچویشن ایک صفحے پہ لکھ کے ایک بچے کو دے دی. میں نے کہا تم پڑھو. اس نے پڑھ لی. میں نے کہا اب صفحہ پھاڑ دو
اور اس سچویشن کو ساتھ والے کو بتا دیں, ساتھ والے کو بتائیں. کرتے کرتے آخری بچہ آ گیا جی. آخری بچے سے میں نے پوچھا جی کیا سچویشن تھی؟ پہلی کہانی اور آخری کہانی میں زمین آسمان کا فرق تھا. وجہ یہ تھا ملاوٹ کہاں سے ہوئی؟ انسانی ذہن کی ملاوٹ. ہر بندے کے ذہن نے ملاوٹ کی. واقعہ کیا تھا کہ گجرانوالہ میں ایک شادی ہو رہی تھی, آپ کو یاد آ جائے گا پرانے بچوں کو. گجرانوالہ میں ایک شادی ہو رھی تھی, این شادی نکاح سے پہلے لڑکی اور لڑکے کا باپ لڑ پڑے. لڑنے کے بعد جون سا پولیس آ گئی, لڑکے کے باپ کا سر پھٹ گیا اور آخرکار شادی ہو گئی. یہ اتنی سی کہانی تھی. جب میں نے آخری بچے سے پوچھا کہ میں کہا بیٹا بتاؤ کیا تھی کہانی, تو اس نے کہا جی گجرانوالہ میں لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ گیا. پتہ لگا کہ انسانی ذہن ملاوٹ کر لیتا ہے جی. ابھی ایک واقعہ ہوتا ہے, سب کو سمجھ اپنے مطابق آئے گا جی. میں ابھی ایک بات کہہ رہا ہوں, ہر بندے کے ذہن میں وہ چل رہا ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے. میں آپ کو جی بات بتاؤں, کئی لوگ کہتے ہیں جی آج کا لیکچر میرے لیے تھا, اچھا دوسرا بندہ کہتا ہے میرے لیے تھا جی. وہ ہوتا کیا ہے کہ دراصل جو آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے اس سچویشن نے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی لینی ہوتی ہے. میری بات نہیں سمجھے. میرے 2 بیٹے تھے جی. میں دنیا میں کوئی گانا لگتا تھا, دنیا میں جب بھی کسی کی رخصتی ہوتی تھی میری ہنسی نکل جاتی تھی. میری بیگم نے رونا شروع کیا, میری ہنسی نکل جاتی تھی جب رخصتی کا وقت ہے. میں کہا پاگل نہ ہوتا, یہ کیا روئی جا رہی ہے, چنگی بھلا بیاہ ہو گیا اور کی چاہیے. اچھا قدرت نے کرم کیا, قدرت نے مجھے بیٹی دے دی. لیکن جس دن سے بیٹی دی مجھے درد مل گیا. میں حیران ہوں کہ جب بھی میں وہ ایسا کوئی گانا سنتا ہوں جس میں بیٹی کا تذکرہ آتا ہے میں رونا شروع ہو جاتا ہوں. میں آج بھی حیران ہوں کہ کل بھی میں وہ شعر میں نے پرسوں جو فیس بک پہ کیا تو میں بیٹی کے ساتھ بیٹھا سنا, میں رونے لگ پڑا جی. وہ 1.5 سال کی میرے آنسو پونجنے لگ پڑے, میں اور رویا. وجہ کیا تھی؟ انسان کے جو ذہن میں چاہ رہا ہوتا ہے چیزیں اسی سے منسلک ہو جاتی ہیں. انسان بڑا کمزور ہے جی, یاد رکھیے گا. انسان چیزوں کو نہ چاہتے اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہے جی. میری بات نہیں سمجھے. آپ میں سے کئی بندوں کو لگے گا مجھے انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے, حالانکہ ان کو انڈیکیٹ نہیں کیا جا رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ پرسیو جب کرتے ہیں تو اپنے مطابق پرسیو کرتے ہیں. آپ کو کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. یار آپ کو شاباش. اچھا یہ سوال بڑا اس لحاظ سے بڑا مزیدار ہے. دیکھو بیٹا پتہ ہے بات کیا ہے, میں نے نا آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کتاب پڑھی تھی, تھنک اینڈ گرو رچ. میں کوٹ بھی بڑی کرتا ہوں, نیپولین ہل کی کتاب ہے اور دنیا کی پہلی کتاب ہے جو ایکسیلنس اور کامیابی کے موضوع پہ لکھی گئی تھی. یہ واحد کتاب ہے جو پراپر ریسرچ کے بعد لکھی گئی تھی اور یہ پیٹنٹ ترین کتاب ہے. یہ اس کا محقق جو ان سے 28 سال تک ریسرچ کرتا رہا, پھر اس نے بتایا کہ دنیا کے بڑے انسان بنتے کیسے. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ پڑھنا بڑا ضروری ہے کہ دنیا کے بڑے انسان بنتے کیسے ہیں. اس کتاب کا ایک چیپٹر ہے, لاسٹ والا چیپٹر ہے, اس میں جون سا اس نے فیئرز جون سے ہیں, جتنے دنیا کے خوف ہیں اس کے حوالے سے ایڈریس کیا. اس نے کہ اس میں نقطہ لکھا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. نقطہ یہ تھا, وہ کہتا تھا کہ عجیب بات ہے دنیا میں میچورٹی کسی بھی شعبے کے بندے کو دیکھیں گے 30 اور 40 سال کی عمر کے درمیان میں ملی. اچھا میں کہتا رہا یہ اچھا بندہ اپنے آپ کو عقل مند کیونکہ سمجھ رہا ہوتا ہے. میں نے 25 کی عمر میں کتاب پڑھی, میں کہا یار یہ عجیب بات. اچھا اب جا کے پتہ لگا کہ اس سے پہلے وہ جو آپ والی بات کہ غلطی کا علم تھا لیکن بس میں نہیں تھا غلطی کو روکنا, ہو جاتی تھی. اس عمر میں آ کے اللہ آپ کو جون سا وہ گرفت دے دیتا ہے یا گرفت چھینی جاتی ہے. اگر آپ مضبوط انسان ہے تو آپ کا کریکٹر جون سا ہے وہ بلٹ ہو کے باہر آ جاتا ہے, آپ با کردار انسان بن جاتے ہیں. دنیا کے بڑے انسان جتنے بھی ہیں, جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جناح کو 40 سال کی عمر تک کوئی نہیں جانتا تھا, ایز اے لیڈر وکیل کے طور پہ جانتا تھا. وجہ کیا تھی؟ جناب میکنگ ہو رہی تھی. یہ ورڈ از ویری امپورٹنٹ. دنیا میں شخصیات بھی بنتی ہیں ویسے ہی بنتی ہیں جیسے ادارے بنتے ہیں. تو ہو کیا رہا تھا جی, اس دور میں جناح بن رہا تھا جی. آپ دنیا میں جب بھی کسی بڑے انسان کی زندگی کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ 30 اور 40 سال کی عمر میں بڑے بڑے واقعات ہوئے. حیران ہوں گے. اور آپ حیران ہوں, اگلا جملہ دھیان سے سنیے گا کہ 30 اور 40 سال کی عمر میں اس نے زندگی کے معاملات کو معنی دینے کی کوشش شروع کی ہے. اس سے پہلے معنی نہیں تھا, نہیں سمجھے. مثلا اس سے پہلے کرٹیسزم کا مطلب ہے لڑائی کرو, اگلے نے کیا ہے چپیڑ کا جواب چپیڑ دو. اس عمر میں بندہ تحمل سے سوچنے لگ پڑتا ہے کہ چپیڑ کا جواب معافی ہو سکتا ہے. ٹیمپٹیشن کا ایک اگر مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھے یہ کرنی چاہیے غلطی, تو ساتھ ایک نیا خیال آ رہا ہے جو کہہ رہا ہے یار اس کا جو حاصل ہوگا اس کو بھگتے گا کون. نہیں سمجھے کہ اس کا جو حاصل ہے اس حاصل کے ساتھ نقصانات زیادہ ہیں. جو مزہ ہے وہ تھوڑا ہے, جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے. اس سے پہلے, اس عمر سے پہلے بھائی کو ولی تو ہو سکتا ہے, بڑا مشکل ہے. میچورٹی کا آنا بڑا مشکل ہے. میچورٹی ذمہ داریوں کے بعد, گرو کرنے کے بعد, رسپانسبلٹی, کئی چیزیں آپ کی فادر بن کے ایکٹیو ہوتی ہیں.
کئی چیزیں آپ کی ہسبینڈ بن کے ایکٹیو ہوتی ہیں, کئی چیزیں اپنے ماں باپ کی تب سمجھ آتی ہیں جب اپنا بچہ ابو کہنے لگ پڑتا ہے, اس سے پہلے احساس نہیں ہوتا. میری گزارش آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ایک عجیب آپ کو چیز بتاؤں کہ یہ دنیا میں جو بچہ آتا ہے, دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, یہ آپ کسی اگر سینسیبل عورت سے میچورٹی کے ساتھ یہ سوال کیجیے گا, کوئی بڑا نازک سا معاملہ ہے, وہ عجیب بات ہے جب پہلی بار ماں کے کان میں آواز بچے کے رونے کی جاتی ہے نا, ممتا ایکٹیو ہو جاتی ہے. یہ ایک عجیب فینومنا ہے, یہ ہر ماں کو ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ کہتی مجھے پتہ نہیں لگا, میں لڑکی تھی, ایک دم سے مجھے ایک آواز آئی ہے اور مجھے پتہ لگا میں ماں ہوں اور یہ بیٹا. پہلی بار جب اپنے بیٹے کی آواز کان میں جاتی ہے, اسی وقت ممتا جیسے کہ اوپر سے کوئی روح اندر آتی ہے نا, اس میں تو روح آئی ہوتی ہے, ایک ماں میں ماں والی روح آ جاتی ہے عورت میں. تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو فینومینا ہے میچورٹی, یہ 30 کے بعد تیز ہو جاتا ہے. اس میں آپ کیلکولیشنز بدل لیتے ہیں, آپ کو نفع نقصان کی ڈیفینیشن پتہ لگتی ہے, آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میری انویسٹمنٹ وہی نہیں ہے جو کل ہے, میری انویسٹمنٹ وہ ہے جو زندگی کے بعد ہے. آپ سوچتے ہیں میری شناخت کیا ہے, میں نے جانا کدھر ہے, میری منزل کیا ہے, میرا مقام کیا ہے, میرا حاصل کیا ہے, میری محرومی کیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ پہلی بار فلسفہ زندگی کا آپ کے سامنے کھلنے لگ پڑتا ہے, غم کھلتے ہیں, خوشیاں کھلتی ہیں, کاروبار کھلتا ہے, پتہ لگتا ہے کاروبار کس لیے ہے, مصروف رہنا کیوں ضروری ہے, یہ چیزیں کہاں سے چل کے آتی ہیں, اپرچونٹیز کیسے بن جاتی ہیں. اس سے پہلے قسمت ہے جی, قسمت ہے, لک ہے جی, گڈ لک ہے, بیڈ لک ہے, گڈ لک ہے, بیڈ لک. اس کے بعد آپ گڈ لک اور بیڈ لک کو مانی دیتے ہیں. یہ عمر آپ کی زیادہ تر 30 اور 40 کے درمیان کی ہوتی ہے. اور ایک نقطہ بتا کے آگے چلنے لگا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ 30 اور 40 کی عمر کے درمیان بھی یہ نہ ہو, ایسا فینومینا نہ ہو, تو بھائی پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ غلطی ہے, لیکن اصل میں صحیح ہوتا ہے, تکا لگ جاتا ہے. یہ ریئر ہے. یاد رکھیے گا زندگی آپ تکوں سے اصول نہیں بنا سکتے جی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی. آپ کا اگر کہیں تکا لگا تو اس سے کوئی اصول نہیں بنا سکتے. آپ کو پتہ ہے گیمبلنگ ساری کی ساری تکوں کے اوپر بیسڈ ہے. ہوتا کیا ہے, دنیا کے گیمبلر تکوں سے اصول بنا لیتے ہیں, بعد میں رہ جاتے ہیں. آپ نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا لاٹری نکلی ہے, بعد میں زوال کا شکار ہو گیا. وجہ کیا ہے, وہ گیمبلنگ کو یا تکا لگنے کو سمجھے تھے قانون ہے کہ میرا لگتا ہے, اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے نہیں لگتا, سارا کچھ اجڑ جاتا ہے, زیرو ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے. آپ کو جب بھی اصول بنانے ہیں, بڑا سوچ سمجھ کے, بڑا دیکھ کے, بڑا غور و خوض کر کے, بڑے دھیان سے, بڑے میچورٹی سے, بڑی مشاورت سے, اور اپنی زندگی میں ایک ضرور کام کریں, اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اچھے لوگ ایڈ کرے. یار اچھے لوگوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. میرا استاد کہتا تھا اچھے آپ کی زندگی کے اچھے لوگ آپ کے اچھے مستقبل کی ضمانت ہے. اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے نا کہ میں کیا ہوں, اپنی اسٹرینتھ چیک کرنی ہے, اپنے ساتھ کھڑے بندے دیکھے. اگر سارے کے سارے میر جعفر میر صادق ہے نا تو پھر گیا, اور اگر ساتھ ٹیپو سلطان ایک بھی ہے تو کافی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کے ساتھ کھڑا کون ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کھڑا کوئی اچھا ہو جاتا ہے, اس کا مطلب ہے یار آپ بڑے زبردست انسان. میری نہیں بات سمجھے. میں اپنے استاد کے پاس ایک دن گیا جی, میں نے کہا جی فلانے بندے نے مجھے یہ کہا ہے. میرے استاد نے کہا جی میں نے تجھے کبھی اچھا کہا ہے؟ میں نے کہا جی ایک دن آپ نے میری بڑی تعریف کی تھی. کہتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. میں نے کہا جی کافی ہے. کہتے ہیں پھر اس کی باتوں کا اثر نہیں لینا. سمپل کلیئر. ہم کیا کرتے ہیں, ہم غلط بندے کی رائے کا اثر لے لیتے ہیں. مثلا آپ کبھی گزرے نا ادھر سے جو ہے اپنا فاؤنٹین ہاؤس یا جیل روڈ پہ جو ان سا ایک مینٹل ہوم سارا پاگل خانہ, اب وہاں جائیں تو پاگل آپ کو پاگل کہے گا, لیکن آپ ہنس پڑیں گے, آپ کہیں گے یار اس کو پتہ نہیں, میں نے مائنڈ نہیں کرنا. وجہ کہ آپ کو پتہ کہ یہ اس ذہنی حالت میں نہیں ہے کہ اس کی بات. آپ کو اس طرح بڑی دنیا میں بڑے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی باتوں کا اثر نہیں لینا چاہیے. آپ غور کریں گے آپ کو پتہ لگے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں. آپ یہاں پر مشورے دیتے کامن لوگوں کو دیکھیں گے. میں اپنے نائی کے پاس چلا گیا, میں کہا ملک کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ کہتا ہے شیو کرنے سے. کارپینٹر کے پاس چلا گیا, کہتے ہیں جی پاکستان کی الماریاں صحیح ہوتے پاکستان صحیح ہو جائے گا جی. یہ اب یہ عجیب بات ہے جی. ہر بندہ اپنے ٹول کے ذریعے, میں ذاتی طور پہ بتاؤں, میں سمجھتا ہوں کہ تدریس کا نظام اگر بدلے تو سارا ملک بدل سکتا, مجھے لگتا ہے. لیکن اب پولیٹیشین سے کہیں وہ کہ جی اگر مجھے حکمران رکھا جائے تو انشاءاللہ میری نسلیں بدل جائیں گی, پاکستان بدلے نہ بدلے. وہ یہ ایک بڑا ایک عجیب فینومینا ہے جی. ہر بندہ اپنے پیراڈائم میں دیکھتا. بزنس مین کے پاس جا کے پوچھیں, یہاں پر ایک دفعہ بٹی صاحب نے سارے بزنس مین اکٹھے کیے, جاوید چوئی صاحب کا لیکچر رکھا دیا, اور وہ سارے بزنس مین مل کے سوچ رہے تھے کہ ہمیں سیاست میں آنا چاہیے. یوٹیوب پہ لیکچر پڑا ہوا, جا کے دیکھیے گا. تو وہ سارے ہمیں سیاست میں آنا چاہیے. چوئی صاحب نے ایک سمپل سی بات کی, انہوں نے کہا جی سیاستدان کو سیاست کرنی چاہیے اور کاروباری بندے کو کاروبار کرنا چاہیے. یہ بڑا عجیب آپ کو بتاؤں. آپ آج جا کے یہ بھی ریسرچ کیجیے گا کتنے لوگ اچھے عالم دین تھے, سیاست میں آ کے خراب ہو گئے. یہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے. کتنے زبردست فلنتھراپسٹ تھے, سیاست میں آ کے خراب ہو. بندے کو کام وہی کرنا چاہیے جس کے لیے وہ بنا ہے.
اس میں ہم پھر ایک ویگ سی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر اچھے بندے تو آئیں گے نہیں. سر اس شعبے میں اچھے بندے آئیں. ہمارا پرابلم ہے ہم اپنے اچھے بندے آگے لے کر نہیں آتے جی. آپ یہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کو ایسے ایسے نمونوں کی تصویریں نظر آئیں گی, پریشان ہو جائیں گے. میں دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اس علاقے میں اور ٹکٹ کسی کو نہیں ملنی تھی. یعنی ڈھونڈ کے 100 چھانیوں سے گزار کے سب سے بڑا منافق اور سب سے بڑا جو ان سا وہ جو 2 نمبر بندہ اسی کو ٹکٹ ملنی تھی. یہ ایک سوال ہے بہت بڑا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اچھے بندے پروڈیوس نہیں کر رہے. اچھے بندے ہر شعبے میں ہونے چاہیے. اللہ آپ کو سلامتی دے جی. بہت مہربانی, آپ کا بہت شکریہ.